پچھلے 4 سال سے ہماری فاؤنڈیشن صلح کا ونگ چلا رہی ہے. میاں بیوی کے جو جھگڑے ہیں اور جو ان کے کانفلکٹس ہیں اس کے اوپر ADR آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن یہ ایک پورا ونگ ہمارا بنا ہوا ہے جس کو سابقہ چیف جسٹس انوار الحق صاحب وہ دیکھ رہے ہیں اور اس کو لے کر چل رہے ہیں. تو ان کا یہ جو سارا کام ہے وہ اتنا غیر معمولی ہے. ہمارے پاس 3000 کیسز ہیں. اچھا اس سے ہمیں بڑا کچھ سمجھنے کا موقع ملا ہے جی. یہ میاں بیوی کے جھگڑوں کو کہ ایگو کیا ہوتی ہے, ایشوز کیا ہوتے ہیں, بعض اوقات پرسنالٹی کلیش ہوتا ہے. ایک بڑی وجہ جو اس وقت سامنے آ رہی ہے وہ نفسیاتی مسئلے ہیں. لوگوں کی ذہنی صحت اچھی نہیں ہے, میل فیمیل دونوں کی میں بات کر رہا ہوں. ذہنی صحت اچھی نہیں ہے اور اس کو کوئی ایڈریس ہی نہیں کر رہا. یہ جو ویلنس ہے ہماری, ایک ویل بینگ ہے, یہ کتنی ضروری ہے. جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت کا ہونا کتنا ضروری ہے. اور میرے بھائی اور بہنوں میں یہ بھی آپ کو بات واضح کروں, یہ ایک مشکل دور ہے. اکنامک اگر دیکھا جائے حالات ملک کے بڑے خراب ہیں. میں بدقسمتی بتا دوں اس وقت کی, ایک عجب بدقسمتی ہے دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں نے ہسٹری کی بڑی کتابیں پڑھی سامہ صاحب, اور میں پڑھ کے حیران ہوا کہ انسان جہاں پیدا ہوتے ہیں نا وہ وہیں رہتے ہیں. بالکل ایسے. اچھا وہیں رہنا چاہتے ہیں. یعنی بڑی دنیا کے 90% لوگ تو اپنے جگہ سے اپنے علاقے سے نکل کے کہیں جاتے نہیں ہیں. بالکل ایسے. وسائل بھی نہیں ہوتے اور وہ راضی ہوتے ہیں, ہنسی خوشی جینا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہیں پر رہنا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہاں مرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ ملک ایک عجیب حالت میں چلا گیا کہ ہم سب کے سب جو ملک میں رہنے والے ملک چھوڑنا چاہتے ہیں. یہ جو اس وقت کہہ لیجیے صاحب اختیار ہیں اور اس ملک کے والی وارث ہیں, اس ملک کے مالک ہیں, اس ملک کو لے کر چل رہے ہیں, اس ملک کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, ان کے لیے یہ بہت بڑا ایک سوچنے کا مقام ہے اور فکر مندی کا مقام ہے. یار ہم نے اس ملک کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا کہ یہ جو سارے کانفلکٹس ہیں, سارے جھگڑے ہیں, سارے یہ ہر جگہ افیکٹ کر رہے ہیں. جو اس وقت کے لائرز ہیں اور ججز ہیں وہ میری بات کو سیکنڈ کریں گے. عدالتوں میں کانفلکٹ کے کیسز بڑھ گئے ہیں, میاں بیوی کی طلاق بڑھ گئی ہے, خلا بڑھ گیا ہے, آپسی جو جھگڑے ہیں, باہمی جھگڑے ہیں, عام کاروبار, لین دین, معاملات, فیملی کورٹس بھری پڑی ہیں. سر آپ کے ججز کے پاس اتنے کیسز ہیں, یہ پچھلے 1.5-2 سال میں ستیہ ناش ہو گیا. یہ ملکی حالات کی وجہ سے. تو یہ ہمیں خدا کے لیے سوچنا چاہیے کہ یار یہ ملک کو سیٹل کریں معاملات کو. یہ سوسائٹی جو ہے اس کی ایک سوشل فیبرک ہے, جو اس کی گریس ہے, جو ایک بھرم ہے, جو حیاداری ہیں جس سے آخر کار یہ رشتے چلتے ہیں, سوسائٹی چلتی ہے. اور یہ ملک کے حالات اور یہ سٹریس اور یہ فائنینشیل سٹریس یہ ہر چیز کو ہٹ کر رہی ہے. سر یہ رشتوں کو ہٹ کر رہی ہے, یہ مینٹل ہیلتھ کو ہٹ کر رہی ہے, لوگوں کی جیب, فائنینشیل حالات, بل نہیں دے پا رہے, لوگوں کے ہیلتھ میٹرز, ہر شعبہ لوگوں کا جو ہے نا وہ ہٹ ہو رہا ہے. تو یہ اس ملک کے مالکوں کو ضرور سوچنا چاہیے کہ یار اللہ کا واسطہ ہے, یار ہاتھ جوڑ کے ہم آپ کو کہتے ہیں, مہربانی فرما کے اس ملک کے حالات کو ٹھیک کیجئے, اس ملک کے معاملات کو سیٹل کیجئے. نہیں تو ہم بڑی تیزی کے ساتھ ڈے بائی ڈے تباہی کی طرف جا رہے ہیں. تباہی شروع ہو چکی ہے ہماری. تو اللہ کرے کہ معاملات سیٹل ہوں اور ہمارے گھروں کے رشتے بچیں. ایک گھر بچتا ہے پوری نسل بچ جاتی ہے, گھر خراب ہوتا ہے پوری نسل تباہ ہو جاتی ہے. جس طرح ایک کہہ لیجئے کہ ایک گھر ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے نا تو بچوں پہ اس کے اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں, ایک نسل پوری کی پوری خراب نسل تیار ہو جاتی ہے. ملک میں جب اتنے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں, سر یہ 22 کروڑ ہم خراب کر بیٹھے ہیں, یہ 24 کروڑ یقین کریں یہ بچے ہیں. جو رعایا ہوتی ہے, بالکل قوم ہوتی ہے, یہ بڑوں کے ملک کے حکمرانوں کے بچے ہیں. یہ اس ملک کے مالکوں کے جو ہے رعایا جو ہے وہ ایک عام شہری یہ سوال اس وقت کر رہا ہے کہ ہم کہاں پہنچ گئے. یہ حالات آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں تھے. تو یہ ان کے لیے بھی لمحہ فکری ہے.